26ویں آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے بعد ضابطے کی کارروائی کو شروع کر دیا گیا ہے، جس میں اگلے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام فائنلائز کیا جائے گا اور وہ پھر نام صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھجوایا جائے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے وہ تمام اراکین جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ کیا پارلیمنٹ کے اندر، ان کے خلاف بھی کارروائی کا اعلان کر دیا۔ ٹاپ آف دا لسٹ پہ عثمان علی صاحب کا نام آ رہا ہے، مبارک ہجی صاحب ہیں، وہ ظہور قریشی صاحب ہیں، مبارک زیب صاحب ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ موقف اختیار کر چکی ہے کہ ان تمام تر اراکین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے انمول حق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انمول ٹاکس۔ 26ویں آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے بعد ضابطے کی کارروائی کو شروع کر دیا گیا ہے اور آج شام 4 بجے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، جس میں اگلے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام فائنلائز کیا جائے گا اور وہ پھر نام صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھجوایا جائے گا۔ جہاں پر اس کی منظوری کے بعد ضابطے کی کارروائی شروع ہو گئی ہے، وہیں پر اس کو منظور کروانے والوں کے خلاف بھی ضابطے کی کارروائی شروع ہو گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے وہ تمام اراکین جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ کیا پارلیمنٹ کے اندر، ان کے خلاف بھی کارروائی کا اعلان کر دیا ہے۔ کچھ نام ہمارے پاس منظر یہاں پر آ رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ پہ عثمان علی صاحب کا نام آ رہا ہے، مبارک ہجی صاحب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نام سامنے آ رہا ہے وہ ظہور قریشی صاحب ہیں، مبارک زیب صاحب ہیں۔ یہ مبارک زیب صاحب ریحان زیب صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، جن کا بالکل الیکشن سے ایک دن پہلے 8 فروری کو قتل ہو گیا تھا اور پھر انہوں نے باجوڑ کی سیٹ سے الیکشن کنڈکٹ کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف یہ موقف اختیار کر چکی ہے کہ ان تمام تر اراکین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور انہوں نے پارٹی ضابطۂ اخلاق کی کارروائی کی ہے تو انہیں شوکوز نوٹسز بھی کیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے بانی کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو سخت عمل اپنانے کے حوالے سے سوچ بھی رہی ہے۔ دوسری جانب BNP کے جو سربراہ ہیں سردار اختر مینگل صاحب، جنہوں نے پہلا اپنا استعفیٰ تو دے دیا تھا، لیکن اس ترمیم کی حمایت کے بعد اپنے دونوں سینیٹرز نسیمہ احسان اور قاسم رونجو صاحب سے انہوں نے استعفیٰ طلب کیا تھا اور قاسم رونجو صاحب نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ بھجوا دیا ہے اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ نسیمہ احسان صاحبہ اپنا استعفیٰ جلد از جلد بھجوا دیں گی۔ نسیمہ احسان صاحبہ کی جانب سے اس آئینی ترمیم کے پیش ہونے سے کچھ روز قبل جو ہے وہ سینٹ کے اندر ایک بڑی مختصر اور جذباتی سی تقریر کی گئی تھی، جس کے بعد سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے کہا تھا کہ اگر آپ یہاں پر کچھ شیئر نہیں کر سکتی ہیں تو آپ میرے کیبن میں آ کے میرے آفس میں آ کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ اور اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کچھ مسائل ہیں تو ان کا حل بھی ہے، بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے، لیکن چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی آئی تھی کہ سردار اختر مینگل صاحب آئینی ترامیم کی بل جب پیش ہوئے تھے سینٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی، تو انہیں اس دن جو پارلیمنٹ کی گیلری ہے وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ اب انہوں نے تو اپنا موقف پارٹی کا سخت کر لیا اور دونوں ہی جو سینیٹرز تھے ان سے استعفیٰ طلب کر لیا۔ دیکھنا ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس اعلان کے بعد عملاً کیا کر پاتی ہے اپنے ان تمام تر اراکین کے لیے جنہوں نے اس ترمیم کے لیے ووٹ بھی دیا۔